ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما اے کائنات کے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف وہ واضح اور روشن راستہ دکھانے والا نور نازل فرمایا ہے۔ پس جو کوئی لوگ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ عنقریب ان کو اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل فرما دے گا اور ان کو اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا رستہ اس کی ہدایت عطا فرما دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ پھر بڑا کرم ہوا، بڑی رحمت اور بڑا فضل اللہ کا ہوا کہ ہماری زندگیوں میں رمضان ایک دفعہ پھر آ گیا اور ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ظاہر ہے جب رمضان آتا ہے
علماء کی تقریروں کو موضوع مل جاتے ہیں، رمضان کے مسائل، اس کی فضیلت بیان ہوتی ہے، ہم سب اپنی اپنی بساط کے مطابق رمضان کے لمحات سے مستفید ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ہر شخص خوش شاداں و فرحاں ہوتا ہے کہ اللہ نے رمضان عطا فرمایا۔ اور علماء کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بتاتے ہیں کہ بڑی ہی عظمت والا، بڑا مبارک اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر رات بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے جاری ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے گناہوں کے اور نیکیوں کے حساب کتاب کے احساس کے ساتھ اور اللہ پر ایمان کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھتا ہے، اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو اسی احساس کے ساتھ راتوں کو قیام کرتا ہے، اس کے بھی گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ 3 انعامات عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا انعام تو یہ کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد لکھ دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام اس کو یہ ملتا ہے کہ اس روزے دار جتنا ثواب بھی ملتا ہے، جبکہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تو افطاری کروانے کے پیسے ہی نہیں ہیں، ہم کیسے افطاری کروائیں اور اتنا بڑا ثواب وہ حاصل کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو دے دیتا ہے جو چاہے لمبی چوڑی افطاری نہ کروا سکے، ایک پانی کے گھونٹ کے ساتھ ہی افطاری کروا دے، ایک دودھ کے گھونٹ کے ساتھ یا ایک کھجور کی پھانک کے ساتھ ہی افطاری کروا دے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ تینوں ثواب عطا فرما دے۔ مطلب اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ ایک گھونٹ پانی پلانے سے جہنم سے آزادی مل رہی ہے، ایک گھونٹ پانی کا پلا دینے سے اللہ تعالی کی طرف سے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دینے کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ اور فرمایا اس رات کے، اس مہینے کی راتوں کے، اس مہینے کے ایام کے نیکیاں لکھنے کے پیمانے بھی بدل جاتے ہیں۔ عام حالات میں 10 گنا لکھی جاتی ہے، اس مہینے میں 700 گنا تک لکھی جاتی ہے۔ پھر فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے کہ اسے ایک رات جس شخص نے اسی احساس کے ساتھ بندگی کر لی، اس کے بھی گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف۔ اللہ اکبر! ہم سب اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس کی رحمت سے محروم ہو گیا، اللہ اکبر، اس مہینے کی جو اللہ نے رحمت نازل فرمائی ہے، جو اس سے محروم ہو گیا، فرمایا فقد حرم، وہ ہے اصل محروم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس کو یہ مہینہ مل گیا اور وہ پھر بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکا، فأبعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرما دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اور جس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی اتنی عظمت کیوں ہے؟ سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ نے بنائے، شعبان بھی اللہ نے بنایا، رجب بھی اللہ نے بنایا، ذیقعد اور ذی الحج بھی، شوال بھی، سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ تو رمضان کی اتنی فضیلت کیوں آ گئی کہ اس کی ایک ایک لمحے کے اندر جہنم سے آزادی کے پروانے جاری ہو رہے ہوتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث میں آتا ہے جنت سجائی جاتی ہے روزے داروں کے لیے، تیاریاں کی جاتی ہیں، آسمانوں والے تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں کہ رمضان آیا ہے۔ پھر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک خوشبو پھیلتی ہے، حبت ریح من تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے سے خوشبو پھیلتی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔
کہ آخر اس مہینے کی وہ کون سی خصوصیت ہے، وہ کون سا واقعہ رونما ہوا ہے، کون سی اس مہینے کے ساتھ وہ فضیلت لگی ہے کہ اللہ کریم نے اس مہینے کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ایسے احکام جاری فرمائے ہیں جو کسی اور مہینے اور کسی اور مہینے کی گھڑیوں کے لیے نہیں فرمائے۔ اس کی وضاحت اللہ کریم نے خود ہی فرمائی۔ فرمایا تمہیں حیرت ہوتی ہوگی کہ یہ رمضان کی اتنی اہمیت کیوں ہے، تو تمہیں پتہ ہے رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے، اس کی ساری فضیلتیں اس لیے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کا قرآن نازل کیا گیا۔ گویا فضیلت اصل میں قرآن کی ہے، فضیلت اللہ کے کلام کی ہے، لیکن اللہ کا کلام جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ فضیلتوں اور سعادتوں سے محروم کیسے رہ سکتا تھا؟ یہ اللہ کے قرآن کی برکت ہے کہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل ہوا ہے اس لیے اس کی اتنی برکتیں ہیں۔ اس لیے فرمایا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، ہو جو بھی اس مہینے میں زندہ ہو، اس مہینے کو پائے، اس پر فرض ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس مہینے کو اعزاز ملا کہ اس مہینے کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ اللہ کے قرآن کی اتنی فضیلت، ہاں فرمایا اللہ کا کلام ہے اور مالک الملک کا کلام ہے، اور کہتے ہیں کہ جو کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، یہ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کا کلام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ اعزاز نہ ہو؟ اور فرمایا کہ یہ تو مہینہ ہے نا جس مہینے میں نازل ہوا، وہ مہینہ سارے مہینوں سے عظیم ہو گیا، اور جس شخصیت میں نازل ہوا وہ شخصیت بھی کائنات کی ساری شخصیتوں سے عظیم ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے کسی جگہ پڑھا، حوالہ مجھے یاد نہیں، پتہ نہیں سند کیسی، کہ جب معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی مسجد اقصیٰ کے اندر جا کے، اور مسجد اقصیٰ میں 317 رسول جمع تھے اور امام کوئی نہیں تھا، سب لوگ صفوں میں کھڑے تھے، اور جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے پوچھتے گئے ایک ایک سے، بتاؤ اپنا تعارف تم کون ہو؟ وہاں صفی اللہ بھی تھا، وہاں پہ روح اللہ بھی تھا، وہاں پہ کلیم اللہ بھی تھا، وہاں پہ ذبیح اللہ بھی تھا، وہاں پہ خلیل اللہ بھی تھا، سارے موجود تھے، ہر ایک نے اپنا تعارف کروایا، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے فلاں فضیلت عطا ہوئی، سب تعارف کرواتے جاتے تھے۔ جبریل علیہ السلام آگے بڑھتے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اپنا تعارف کروائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوتیت القرآن، میں وہ ہوں جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، اور کچھ نہیں بتایا، کوئی اور اپنا تعارف نہیں کروایا، بس یہ تعارف کروایا میں وہ ہوں جس پر قرآن نازل کیا گیا۔ جبریل نے آگے کسی اور کا تعارف نہیں لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو سے پکڑا اور امامت کے لیے آگے کھڑا کر دیا کہ امامت کے لائق وہ ہے جس پر قرآن نازل ہوا۔ تو جس ہستی پر نازل ہوا، گویا ساری برکتیں قرآن کی ہیں، اللہ کا کلام نازل ہوا، مہینہ عظیم ہو گیا، اللہ کا کلام نازل ہوا، شخصیت عظیم ہو گئی، اللہ کا کلام نازل ہوا، وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہو گئی، اس رات کی فضیلت ہو گئی، اور جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر کائنات کے شہروں میں عظیم ہو گیا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں یہ آئی کہ جو قرآن سے منسلک ہو جاتا ہے وہ عظیم ہو جاتا ہے، جو قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ جو گھڑی قرآن کے ساتھ لگ گئی، جو دن قرآن کے ساتھ لگ گیا، جو رات قرآن کے ساتھ لگ گئی، جو مہینہ قرآن کے ساتھ لگ گیا، جو شخصیت قرآن کے ساتھ لگ گئی، جو شہر قرآن کے ساتھ لگ گیا، وہ شہر عظیم ہو گیا۔ اللہ اکبر! قرآن کے ساتھ جو جڑ گیا یہ ایسا پارس کا پتھر ہے جو اس کے ساتھ جڑ گیا یہ مٹی کو سونا بنا دیتا،
مٹی بھی اس کے ساتھ جڑ جائے، اس قرآن کے ساتھ۔ تو فرمایا اے کائنات کے لوگوں، یا ایھا الناس، اور لوگوں اور کیا چاہیے تمہیں؟ اللہ سے کیا لیتے ہو؟ اور یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اور تمہارے مالک نے قرآن دیا ہے، اس سے بڑی دلیل اور کیا مانگتے ہو اللہ سے؟ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ تمہیں راستے نظر نہیں آتے، تمہاری قیادت گم ہو گئی ہے، تمہیں چیزیں واضح نظر نہیں آتی، تمہارے کنفیوژنز اور ابہامات ہیں۔ فرمایا نور تو اللہ نے یہ نازل فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ نور اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اب بتاؤ کون کون ایمان رکھتا ہے اللہ پر؟ جس جس کا ایمان اللہ پر ہوگا وہ اس قرآن سے جڑ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ سے جڑنے کا سبب ہے۔ جو اللہ کے کلام سے جڑ گیا گویا اس کو اللہ کے ساتھ، وہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ من احب ان یحدث ربہ، جس کا دل کرے نا کہ اپنے رب سے باتیں کرے، اللہ اکبر، اللہ سے گپ شپ کو دل کرے، اللہ سے گفتگو کو دل کرے، وہ اللہ ثم استوى علی العرش، جو عرش پہ مستوی ہے، اور عرش پتہ ہے کتنی دور ہے یہاں سے، اللہ اکبر، ہر آسمان تک کا، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ، پھر ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی موٹائی، پھر سارے ساتوں آسمان تک ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال کا، اور پھر ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی۔ وہم و گمان میں نہیں آتا فاصلہ ہے کتنا، اللہ اکبر۔ اور یہ جو سائنسدان حساب لگاتے ہیں نا، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا حساب لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نوری سال ہے، اور نوری سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روشنی ایک سال میں کتنا سفر طے کرتی ہے، اتنا فاصلہ۔ اور اگر یہ نوری سال ہے تو روشنی ایک سال میں کتنا فاصلہ طے کرتی ہے، اس کا حساب آپ خود لگا لیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ روشنی ایک سیکنڈ کے اندر، ایک منٹ نہیں، ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل سفر طے کرتی ہے۔ منٹ میں کتنا کرے گی، گھنٹے میں کتنا، اور سال میں کتنا، اور پھر 500 سال، پھر ہر آسمان کے درمیان 500 سال۔ اور فرمایا کہ 7ویں آسمان سے 500 سال اوپر جائیں تو ان فرشتوں کے پاؤں شروع ہوتے ہیں جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ اور فرشتے کتنے بڑے ہیں، اس کے اوپر اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، اللہ کی ذات کہاں ہے، ہم اس کا کوئی کیفیت نہیں سمجھ سکتے۔ بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ وہ فرشتے بکرے کی شکل کے ہیں، اب 4 ہیں، قرآن کہتا ہے قیامت کے دن 8 ہوں گے۔ تو فرمایا کہ وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان بکرے کی شکل کے فرشتوں کا ٹخنے سے لے کر گھٹنے تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ۔ کہاں میں، اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان ذرا اپنی اوقات تو دیکھے کہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس ساری کائنات جس کے اندر کروڑوں نوری سال دور جو کہکشائیں ہیں، بڑی بڑی کہکشائیں، یہ تمام کہکشائیں مل کے، تمام نظام ہائے شمسی مل کے اللہ کے عرش کے مقابلے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت ایک حلقے اور ایک چھلے کی ہے جو لق و دق صحرا کے اندر پڑا ہو، تو جو صحرا کے ساتھ اس چھلے کو نسبت ہے وہی اس ساری کائنات کو اللہ کے عرش کے ساتھ نسبت ہے۔ کوئی حد حساب ہی نہیں آتا۔ اور اس کے مقابلے میں انسان کیا ہے؟ پوری کائنات اگر ایک چھلا ہے، اس میں زمین کا کیا حال ہے؟ ایک نقطہ، اس نقطے کے اندر پاکستان کہاں ہے، پاکستان کے اندر لاہور کہاں ہے، اور میں کہاں ہوں؟ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر بھی اللہ سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ فرمایا من احب ان یحدث ربہ، جس کا دل کرے کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کروں، فلیقرأ القرآن، قرآن پڑھ لیا کرے۔
قرآن پڑھے گا اللہ کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے۔ ایک اور حدیث جو صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو قرآن ہے نا، ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن ایک رسی ہے، جس نے اس رسی کو پکڑنا ہے پکڑ لو۔ ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن تو ایک رسی ہے۔ اچھا جی کس لیے ہے؟ فرمایا تعرفہ بید اللہ و تعرفہ بایدیکم، اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے نا جڑنے کی بات۔ جس نے جڑنا ہے اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، جس نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے وہ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے۔ فرمایا جو کوئی بھی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اس قرآن کے ساتھ پھر جڑ جاتے ہیں، اپنی زندگی قرآن کے نام لگا دیتے ہیں۔ اور جس نے قرآن کے نام اپنی زندگی لگا دی، قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا، فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرما دے۔ اللہ کی رحمت جس کو مل گئی اس کو اور کیا چاہیے؟ اور اللہ کی رحمت کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کافر کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے، اللہ اکبر، اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، ما قنط من جنتہ احد، تو دنیا میں کوئی کافر اللہ کی جنت سے مایوس نہ ہو، کتنی وسیع رحمت ہے اللہ کی۔ تو فرمایا اس کو رحمت ملے گی جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کون کون جڑا ہے قرآن سے؟ 99% اللہ کو پتا ہے۔ میں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ اول تو پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، کوئی ایک قرآن کوئی دو قرآن ختم کرتے ہیں۔ کیا قرآن اس لیے آیا تھا کہ قرآن کو پڑھ کے ختم کر لیا جائے؟ قرآن کو پڑھا جائے 2 3 4 10 قرآن پڑھ لیے جائیں، قرآن اس لیے نازل ہوا تھا؟ اگر قرآن اس لیے نازل ہوا تھا تو پھر تو اس کا مطلب ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمثیلی انداز میں ایک سزا دکھائی گئی۔ فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، فرشتے کے پاس بہت بڑا پتھر ہے، وہ پتھر سر میں مارتا ہے اور اس کا سر جو ہے اس طرح ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے جیسے ریت کے ذرات ہوتے ہیں، اور پتھر لڑک کے دور جا گرتا ہے۔ فرمایا وہ فرشتہ پتھر اٹھانے چلا جاتا ہے، پیچھے سے اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر آ کے وہ پتھر مارتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر اٹھانے چلا، بھائی یہی ہو رہا۔ فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کس کو عذاب ہو رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے حفاظ اور قراء ہیں جو قرآن بہت پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے نہ کبھی یہ سوچا کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ نور نازل فرمایا اللہ نے، اس کے ساتھ جڑ جانے کا حکم فرمایا ہمیں، لیکن جڑنا ہے کیسے؟ کیا قرآن پڑھنا قرآن سے جڑنا ہے؟ قرآن پڑھ کے جڑ جانا ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ تو قراء اور حفاظ پڑھتے ہیں، ان کو بھی اگر یہ عذاب ہے، کس لیے عذاب ہے؟ کہ انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کیا۔ تو رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہمیں قرآن کی اہمیت بتائے، قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب قرآن جبریل علیہ السلام ہر سال آتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ہر رات آ کے میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، میں ان کو قرآن سناتا تھا، وہ مجھے قرآن سناتے تھے۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور ہوتا تھا تاکہ قرآن کے ساتھ وہ سارے معاملات
ریوائز ہو جائیں اور باقی ساری زندگی میں باقی 11 مہینوں کے اندر قرآن پر عمل کے لیے انسان کمر بستہ رہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال اس دنیا سے وصال فرمایا اس سال 2 دفعہ جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا. یعنی پہلے ایک دور ہوتا تھا، اب 2 دفعہ دور کیا. اس کا مطلب یہ ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک قرآن پڑھنا سوچ سمجھ کے رمضان کے اندر ایک قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت ہے، سنت متواترہ ہے کہ ایک قرآن کم از کم آپ سوچ سمجھ کے پڑھ کے ختم کریں، مکمل کریں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ اس قرآن سے ہم نے ہدایت لینی ہے. کیوں؟ جو جڑتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، جو اس قرآن سے جڑ جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا رستہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جو قرآن سے نہیں جڑتا اس کو اللہ تعالیٰ سیدھا رستہ عطا نہیں فرماتے. سادہ سی بات. تو قرآن کا نزول کیوں ہوا؟ پڑھنے کے لیے. پڑھنے کا بڑا ثواب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے ایک حرف پڑھا قرآن سے، فرمایا فلہ بہ حسنہ، اس کو ہر حرف کے بدلے نیکی ملے گی، اور والحسنۃ بعشر امثالھا، اور نیکی کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہر نیکی 10 گنا لکھی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی. پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. گویا الف لام میم کہنے سے 10 نیکیاں نہیں ملتی، 30 نیکیاں ملتی. قرآن پڑھنے سے نیکیاں ملتی. لیکن یہ قرآن کا مقصد نزول نہیں ہے. قرآن نازل اس لیے نہیں ہوا. رمضان جس قرآن کی یاد میں آیا ہے، رمضان جس قرآن کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے، وہ قرآن نازل اس لیے نہیں ہوا کہ اس کو صرف پڑھا جائے. پڑھا جائے لیکن کس لیے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ساری کائنات کی انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے یہ رہنمائی اور ہدایت کا سامان. یعنی قرآن ہدایت دیتا. یہ کتاب ثواب نہیں ہے، ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. اول تو پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. اور سمجھ لیجئے قرآن کتاب ثواب نہیں ہے، یہ کس چیز؟ یہ کتاب ہدایت ہے. اور جو قرآن سے جڑتا ہے یہ اس کو ہدایت دیتا ہے. یہاں فرمایا ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت. اور وہاں سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کے دل میں یہ احساس ہے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں. جس کے دل میں یہ احساس ہو نا، تو ایسے احساس رکھنے والے کو متقی کہتے ہیں. تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، مجھ سے کوئی ایسا ایک بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل رہ نہ جائے جو تیری خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے. جس کے دل میں یہ احساس ہے کہ اللہ میری ساری زندگی اس طرح گزرے کہ تو راضی ہو جائے. فرمایا قرآن تو اس کے لیے ہدایت ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے، یہودی عیسائی ہندوؤں کے لیے بھی ہدایت ہے. لیکن وہ ہدایت ہے صرف اور صرف راستہ دکھانے کی حد تک، کہ قرآن راستہ ہر ایک کو دکھاتا ہے. لغت کے اعتبار سے ہدایت کے 2 معنی، ایک ہے ایراء الطریق، راستہ دکھانا، یہ بھی رہنمائی ہے. آپ کسی سے کہیں کہ میں نے ریلوے اسٹیشن جانا ہے، وہ کہے کہ یہ روڈ جا رہی سیدھی ریلوے اسٹیشن، یہ رہنمائی ہے. راستہ دکھانا یہ بھی رہنمائی. دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے ریلوے اسٹیشن جانا ہے، آپ اس کو موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن لے جاتے، یہ ہے ریلوے اسٹیشن، یہ بھی رہنمائی ہے. یہ ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود پر پہنچانا. قرآن راستہ دکھاتا بھی ہے، منزل مقصود پہ پہنچاتا بھی ہے، لیکن ہر ایک کو منزل مقصود پہ نہیں پہنچاتا. راستہ سب کو دکھاتا ہے.
منزل مقصود پہ اس کو پہنچاتا ہے جو قرآن سے جڑتا ہے، جو اس نیت سے جڑتا ہے. وگرنہ قرآن پڑھتے رہے آپ، جس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں نے ہدایت لینی ہے. ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ ثواب بڑا ہوتا ہے جی. پوچھ لیں اپنے آپ سے کیوں قرآن پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں قرآن سے ثواب ہوتا ہے. ثواب تو بھائی ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ہمارے استاد محترم ایک مثال بیان کیا کرتے تھے کہ جیسے توپ کا گولہ فائر کیا جائے تو توپ کا گولہ کسی بڑے مقصد کے لیے فائر کیا جاتا ہے، بڑے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے فائر کیا جاتا ہے. راستے میں اگر اسی توپ کے گولے سے کوئی کبوتر فاختہ لگ کے گر جائے توپ کے گولے سے، اور آپ اس کبوتر کو فاختہ کو پکڑ کے ذبح کر لیں، آپ کی ہنڈیا کا سامان ہو جائے، تو آپ ساری زندگی یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ توپ کا گولہ فاختہ شکار کرنے کے لیے فائر کیا گیا تھا. توپ کے گولے کا یہ مقصد تو نہیں تھا. قرآن کا مقصد ثواب دینا نہیں ہے. قرآن سے ثواب ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن اس قرآن کا مقصد نزول ثواب دینا نہیں. ثواب تو بالکل ایک ضمنی چیز ہے، اصل مقصد ہے ہدایت. یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن ہدایت ہر ایک کو ملتی نہیں ہے. اس کو ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہے، اور جو ثواب لینا چاہے اس کو ہدایت کسے ملے گی؟ کچھ لوگ تو ثواب لینے کی نیت سے پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ شفا لینے کی نیت سے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں جی اس سے دم کرے نا قرآن پڑھ کے تو بیماری سے شفا ہو جاتی ہے. کچھ لوگ جو دلہنوں کے سر پہ سایہ کرتے ہیں قرآن کا، کچھ قرآن سے قسمیں اٹھواتے ہیں. کسی نے کوئی کام کسی کام کے لیے رکھا، کسی نے کسی کام کے لیے رکھا. اور جو زیادہ جس کو توجہ ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں نے قرآن کا فہم حاصل کرنا. یاد رکھیے، جو قرآن پڑھتا ہے، قرات کرتا ہے، ثواب لینے کی نیت سے کرتا ہے، ثواب تو اس کو مل جاتا ہے، ہدایت اس کو نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت ہی نہیں ہے ہدایت لینے کی. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. جیسا میرا بندہ میرے بارے میں سمجھتا میں اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں. اور اس لیے کہ اللہ غیرتوں اور اناؤں والا ہے. جو سمجھتا ہے نا میرا اللہ میری سنتا ہے، اللہ اس کی سنتا ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے اللہ میری نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ اس کی واقعی نہیں سنتا. ایسے بے قدرے کی اللہ نہیں سنتا. تو جیسا غیرتوں والا اللہ خود ہے، ایسا ہی غیرتوں اور اناؤں والا اللہ کا کلام ہے. جب کوئی اس نیت سے پڑھتا ہی نہیں کہ اس سے ہدایت لینی ہے تو یہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. جو ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے اس کو ثواب دے دیتا ہے. جو شفا لینے کی نیت سے پڑھتا ہے اس کو شفا دے دیتا ہے، لیکن اس کو ہدایت نہیں دیتا. کوئی زیادہ آتا ہے تو کہتا ہے جی میں نے فہم حاصل کرنا ہے قرآن کا. فہم قرآن اس کا بھی بڑا ثواب ہے، ثواب ہے، لیکن فہم جو فہم حاصل کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے اس کو فہم تو حاصل ہو جاتا ہے، ہدایت نہیں ملتی. اگر فہم سے ہدایت ملتی ہوتی تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر فہم قرآن سے ہدایت ملتی ہوتی تو سب سے زیادہ بڑے ہدایت یافتہ مستشرقین ہوتے. وہ انگریز کافر جنہوں نے قرآن پر جتنی تحقیق کی ہے شاید مسلمانوں نے تحقیق اتنی نہیں کی، اور انہوں نے صرف اس لیے کی ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے اور اس میں سے غلطیاں پکڑی جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. ساری زندگی قرآن پہ بڑے بڑے سینٹر قرآن کے بنائے. اگر صرف فہم سے ہدایت ملتی ہوتی تو مستشرقین سب سے بڑے ہدایت یافتہ ہوتے. فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں، بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. کتابیں گمراہی نہیں ہے، کتابیں ہدایت ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ نیت ٹھیک نہیں ہوتی، ارادہ ٹھیک نہیں ہوتا. جو جس ارادے سے پڑھتا ہے اس کو یہ دے دیتا ہے. فرمایا اگر کوئی شخص قرآن سے ہدایت لینے کی نیت سے پڑھے کہ اللہ میری قیادت گم ہو گئی ہے،
میں ہدایت کے راستے پر جانا چاہتا ہوں. جو اس نیت سے پڑھے تو قرآن کا وعدہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن پھر اس راستے پہ لے جاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے، اور اس سے سیدھا راستہ اور کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو عروج عطا فرما دیتا ہے جو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ بہت ساری قوموں کو عروج عطا فرما دیتے ہیں اسی کتاب کی وجہ سے. وَيَدَعُ بِهِ آخرین، اور بہت ساری قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں صرف اس قرآن کی وجہ سے، اس لیے کہ جو قرآن کے ساتھ اس نیت سے جڑا کہ اللہ مجھے ہدایت چاہیے، اللہ میری ہدایت گم ہو گئی ہے، اللہ میری قیادت گم ہو گئی ہے، میں نے قرآن سے ہدایت لینی ہے. جو ہدایت لینے کی نیت سے اس کو پڑھے گا اس کا پڑھنا ثواب، جو فہم حاصل کرے گا اس کا فہم حاصل کرنا ثواب، جو ترجمہ پڑھے گا اس کا ترجمہ ثواب، جو جتنا وقت لگائے گا وہ ثواب. تو یہ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، یہ تو اضافی فائدہ ہے، اصل تو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، پھر قرآن اس کو منزل مقصود پہ پہنچاتا ہے، راستے میں نہیں چھوڑتا. راستہ دکھانے والی ہدایت تو یہ سب کو دیتا ہے، لیکن منزل مقصود پر پہنچانے والی ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ منسلک کر دیتا کہ اللہ میں قرآن کا، قرآن میرا. قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر دیا، ہر لمحہ اس فکر میں رہتا ہے کہ قرآن کا کوئی حکم ایسا نہ رہ جائے جو میری زندگی میں داخل نہ ہوا. جب اس طرح سے زندگی گزارتا ہے تو فرمایا یہ قرآن پھر اس کو کسی مرحلے پر بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، حشر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، قرآن ساتھ رہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک جو رات کو سوتے وقت پڑھتا ہے، قبر میں سورہ ملک آ جائے گی اس کے پاس اور اس کی یوں حفاظت کرے گی جیسے مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے، ایسے اس کی حفاظت کرے گی قبر کے اندر. اور حشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اقرأوا القرآن، قرآن کو سینے سے لگا لو، اس کو پڑھا کرو. انہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، جو اس کا صاحب بن گیا نا، اندازہ فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بنے گا، فرمایا قیامت کے دن یہ آئے گا سفارش بن کے لاصحابہ، ان لوگوں کے لیے سفارش بن کے آئے گا جو دنیا میں قرآن کے ساتھی بنے ہوں گے. اور قرآن کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ وہ حافظ بھی ہو سکتا ہے، وہ غیر حافظ بھی ہو سکتا ہے. وہ جو ہم نے سن رکھا ہے نا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ حافظ سے کہیں گے پڑھتا جا اور چڑھتا جا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا جس طرح تو ٹھہر ٹھہر کے دنیا میں پڑھتا تھا. اور فرمایا جہاں آخری آیت ختم ہوگی وہ تیرا محل ہے. منزل مقصود پہ پہنچایا نا. یہ حافظ کے لیے لوگ کہتے ہیں، حافظ کے لیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پتہ ہے کیا ہے؟ یقال لصاحب القرآن، لحافظ القرآن نہیں ہے، یہ صاحب قرآن کے لیے ہے. ہر وہ شخص جس نے قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیا، جس نے قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا، چاہے وہ حافظ ہے چاہے وہ حافظ نہیں ہے، جو زندگی میں قرآن کو داخل کرتا ہے، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ وہ منزل آخری محل عطا فرمائیں گے. یقال لصاحب القرآن، جس نے قرآن کو زندگی میں اپنا ساتھی بنایا، قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور جہاں تیری آخری آیت ہوگی اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا تیرا محل اور اونچا ہوتا جائے گا. اور یہ تو منزل مقصود ہے اس کی جس نے قرآن کو ساتھی بنایا. اور جس نے ساتھی نہیں بنایا، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت اللہ کا علیک، قرآن نے ہر بندے پر گواہی دینی ہے قیامت کے دن.
ہر بندے پر بھگتنا ہے اس نے، یا تیرے لیے بھگتنا ہے اس نے، یا تیرے خلاف بھگتنا۔ اب ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہمارا قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ یہ ہمارے لیے دلیل بنے، اور اگر یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے تو پھر ہمارے خلاف دلیل ہے۔ اور قرآن کی دلیل، جس کے خلاف قرآن نے گواہی دے دی، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی بچا نہیں سکے گی۔ متفق علیہ صحیح حدیث ہے، لمبی حدیث، اور اکثر میں نے آپ کو سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے اس ہولناک منظرنامے میں جب کوئی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا تو لوگ میرے پاس آئیں گے کہ سفارش کریں۔ اور حدیث کے مضمون سے لگتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں سفارش کے لیے اللہ کے دربار میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدہ کرتا رہوں گا اور سجدے میں حمد و ثنا کرتا رہوں گا، جو کچھ اللہ مجھے سکھائے گا وہ میں کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اذن ہوگا، مجھے پکارا جائے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارفع راسک، سر اٹھاؤ، مانگو، جو مانگو گے وہ ملے گا، جس کی سفارش کرو گے سفارش قبول کی جائے گی۔ مجھے یہ کہا جائے گا تو میں کہوں گا کہ اللہ میری بہت ساری امت جہنم میں جل رہی ہے، ان کو نکال کے جنت میں داخل کر دے، میں یہ سفارش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک نشانی مقرر فرما دیں گے کہ جو اس نشانی کے لوگ ہیں نا، اس نشانی کے سارے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر۔ فرمایا میں جاؤں گا، جا کے اس نشانی کے سارے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، تو فرمایا ابھی بھی میری بہت ساری امت جہنم میں رہ جائے گی۔ میں پھر اللہ کے دربار میں سجدے میں گر جاؤں گا، دوسری دفعہ پھر ویسے ہی اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، جب تک اللہ چاہیں گے میں گڑ گڑاتا رہوں گا، عاجزی کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا، سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو۔ میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ اللہ میری امت جہنم میں جل رہی ہے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں جانے والا بنا۔ فرمایا میرے لیے ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ مقرر فرما دی، چھوٹی نشانی، میرٹ لو ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے میرٹ لو ہو گیا۔ فرمایا جا، جو اس نشانی کے لوگ ہیں ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے۔ فرمایا میں جاؤں گا، اس نشانی والے سارے لوگوں کو نکال کے جہنم سے جنت میں ڈال دوں، لیکن ابھی بھی میری بہت ساری امت جہنم میں رہ جائے گی۔ فرمایا میں تیسری دفعہ پھر اللہ کی منتیں کروں گا، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ جب تیسری دفعہ مجھے اللہ کی طرف سے سفارش کا اذن ہوگا، میں پھر وہی عرض کروں گا، اور اللہ تعالیٰ اس دفعہ جو نشانی مقرر کریں گے، تیسری دفعہ جو میرٹ مقرر ہوگا، فرمایا وہ اتنا لو میرٹ ہوگا، اتنی چھوٹی نشانی ہوگی، مجھے لگے گا کہ اب تو میں ساری امت کو جہنم سے نکال لوں گا۔ لیکن فرمایا جب میں جاؤں گا اور اس نشانی کے لوگوں کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، تو ابھی بھی بہت سارے لوگ جہنم میں رہ جائیں گے۔ اللہ، 3 دفعہ سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے باوجود جہنم میں رہ گئے۔ فرمایا اب تو وہ جہنم میں باقی بچے گا، ما یبقى فی النار الا من قد حبسہ القرآن، اب صرف جہنم میں وہ بچے گا جس کو قرآن روک لے گا کہ یہ میرے مجرم ہیں، ان کو آپ کی سفارش بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ فرمایا قرآن کے مجرم جہنم میں رہ جائیں گے، اور فرمایا جس کو قرآن نے روک لیا، اے وجب علیہ الخلود، اس پر جہنم کی ہمیشگی واجب ہو گئی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس نے قرآن کو ساتھی بنایا اس کا جنتوں کے اندر اونچا محل ہے، اور جس نے قرآن کو ساتھی نہیں بنایا اس کی جہنم کی ہمیشگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہم اپنی زندگی میں قرآن کو داخل کر لیں۔ رمضان اسی یاد کے لیے آیا ہے، رمضان اسی یاد دہانی کے لیے آیا ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں قرآن کو داخل کر لیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر سارا قرآن روز نہیں پڑھا جاتا، سارے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، سارے قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے نہیں پتہ چلتا، چاہے ایک آیت سے شروع کر دیں، 3
آیات سے شروع کر دیں، ایک رکوع سے شروع کر دیں، اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیں، اور اس کے بعد غور و فکر کریں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے۔ 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں، پھر غور کریں میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے۔ اور جب تک یہ فکر تفکر فی القرآن نہ ہو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے تفکر فی القرآن کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ یہ قرآن سمندر ہے، سمندر پر تیرنے سے کچھ نہیں ملتا، جس نے ہیرے جواہرات لینے ہیں ڈبکی لگانی پڑے گی، غوطہ لگانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس رمضان میں یہ تہیہ کر لیں اور آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہماری آئندہ زندگی انشاءاللہ قرآن کے مطابق ہوگی، قرآن کو اپنی زندگی میں ساتھی بنائیں گے تاکہ قیامت کے دن قرآن ہمارا ساتھی بن جائے اور ہماری دنیا بھی بہترین ہو جائے، ہماری آخرت بہترین ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔